نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے میں بتائے کہ تم مجھ تک کیسے آتے. ایسے دنیا میں ہمیں بیکار نہیں بھیج دیا، اپنا بنانے کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں انسان آتا ہے غلام ہوتا ہے، جاتا ہے تو ولی آتا ہے تو غلام ہے. پوری مخلوقات غلامی کے حد سے آگے نہیں نکلتے، چاہے فرشتے ہوں جاندار ہوں. لیکن حضرت انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو غلامی سے اگر ولایت اور دوستی تک چلا جاتا ہے. اس لیے اس کا شروع مخلوقات بنایا، خلیفہ بنایا ہے. ایسا دل دیا ہے اس کو جو مولا پر فدا ہونے والا ہے، ایسی جان دی ہے، ایسی روح دی ہے اور ایسا جسم دیا ہے جس کا بال مولا پر فدا ہوتا ہے. باوجود ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، ضروریات میں پھنسا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تکلیف اس کو آتی ہے، خوشی غمی ساری چیزیں. فرشتوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے. پھر بیوی بچے ان کی تکلیف الگ. علامہ ابن جوزی نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بچوں کو تکلیف کیوں آتی ہے؟ یہ تو معصوم ہے، ان پر تکلیف آ رہی، بیمار ہیں، چوٹیں لگ رہی ہیں، پریشان ہیں، بچوں پر کیوں آتی؟ کہا کہ ایک ہوتا ہے کبھی انسان کی ذات پر آزمائش آتی ہے، وہ برداشت کر جاتا ہے، لیکن بچے پر جب آزمائش آتی ہے تو برداشت آسان نہیں ہے. یا انسان کا صبر دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کس درجے کا صبر کرتے ہیں. ورنہ معصوم کو کیا سزا دینی؟ بھائی کوئی سزا تو نہیں ہے، تو تکلیف ہو رہی، بیمار ہے، ماں باپ آزمائے جا رہے ہیں، اوپر والے آزمائے جا رہے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قربانیاں دے دی، جان آگ میں ڈال دی، کود گئے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، کیا ہوگا ڈال دیا. اور اس شان کے ساتھ ڈال لی جان اپنی، یہ درمیان میں کسی کو آنے نہیں دیا. حدیث میں آتا ہے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب گر رہے تھے منجنیق سے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں منجنیق اب بھی اس کے نشانات ہیں. آج بھی اس کا فاصلہ منجنیق کا اور زمین کا فاصلہ 100-150 فٹ ہے. اس وقت تو نیچے کڑا کھودا گیا تو پتہ نہیں کتنا فاصلہ ہو.
جبریل علیہ السلام آئے جب نیچے گر رہے ہیں، ابراہیم پکڑو، نہیں اللہ کو بتاؤں کہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کہا اللہ کو پتا ہے؟ کہا کہ پتا ہے۔ کا علم ہوں بحالی مستغنن عن سوالی، جب اس کو علم ہے تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ اتنی سخت آزمائشیں آئیں لیکن نہیں، بچوں کے ذریعے آزمائش لائیے۔ یہ چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کر آ جہاں کوئی بھی نہیں ہے، ماں بیٹے کو، چھوٹا سا بچہ دودھ پیتا ہے، اسماعیل السلام وہاں چھوڑ دیا، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی؟ جان دے دی، اپنی جان لگا دی، ہجرت کر گئے، کیسی کیسی آزمائشیں۔ کہا کہ نہیں، لے جائیں ان بچوں کو، اس بچے کو چھوڑ کر آ۔ اور بچہ جو 80 سال کی عمر میں پیدا ہو رہا ہے، کتنا پیارا ہوگا، اتنی طویل مدت کے بعد اولاد ہو رہی، کتنی پیاری لگتی۔ جا وہاں پر چھوڑ کر، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جس میں کوئی کھیتی نہیں۔ برداشت کیا، چھوڑ دیا، مولا کے نام پر چھوڑ دیا۔ کیا ہوگا؟ عاشقی یہ نہیں دیکھتے کیا ہوگا۔ یہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ والے تو بن جائے، لیکن بنے گا کیا ہمارا؟ میرے مرشد فرماتے تھے جو غیروں کو روٹی دیتا ہے اپنوں کو روٹی نہیں دے گا۔ پھر میں مرشد فرماتے تھے جس نے اتنا قیمتی پیٹ بنایا ہے جس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، جس کے اندر ایک گردے کی قیمت کروڑوں روپے ہے، جس میں جگر کی قیمت کروڑوں روپے ہے، آج علاج کرانے جاتے تو پتہ چلتا ہے، جس میں میدا ہے، جس میں ساری چیزیں، جس نے یہ پیٹ بنایا ہے، مفت بنا کر دیا ہے، وہ 2 روٹی نہیں تمہیں دے سکتا۔ یہ پیٹ کس نے بنایا ہے بتاؤ؟ مولانا رومی نے کہا کہ حاجی صاحب کسی کے لیے ٹوپی لے کر آیا تو جب بھی وہ حاجی صاحب کو دیکھتا، السلام علیکم حاجی صاحب، آپ کا شکریہ یار یہ ٹوپی لا کے دی۔ کہا کہ سر قیمتی ہے یا ٹوپی قیمتی ہے؟ تجھے خدا کو تو کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے سر دیا ہے تجھے، سر دیا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان 2 نعمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم واقعی حیادار ہو اور واقعی تم اللہ سے حیا کرنے والے صحابہ سے فرمایا تو دیکھو سر اور سر کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنا، پیٹ اور پیٹ کی ساری چیزوں کی حفاظت کرنا، اگر یہ 2 حفاظتیں تم نے کر لی تم دربار الہی میں بہت باحیا لوگ ہو۔ سر میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، سوچے بھی ما توسوس بھی نفسو ونحن اقرب من حبل الورید، ہم دل کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں، وسوسہ کیا چل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا اللہ نہیں جو لگائے اور دیکھے کہ سوچ کیا سوچ رہا ہے، نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ فرما نعلم ما توسوس بھی نفسو، نفس کیا کہہ رہا ہمیں بھی پتا ہے۔ اور پیٹ میں غذا بھی ہے، شرمگاہیں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں پیٹ میں۔ فرمایا کہ اگر تم واقعی حیادار ہو اور اپنے آپ کو باحیا کہتے ہو تو پھر حیا یہ ہے سر اور سر کی ساری چیزوں کی حفاظت کر، غیر اللہ سے بچا، گناہ سے بچا، پیٹ اور پیٹ کی متعلقہ چیزوں کو جو ہے گناہ سے بچا، غیر اللہ سے بچا، تو باحیا یہ حق الحیا ہے، ورنہ بے حیا ہے، شخص ہے۔ کہا کتنا بھی حیادار اپنے آپ کو کہتا پھر، کہا مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر یہ 2 چیزیں محفوظ نہیں ہے تو یہ بے حیا شخص ہے۔ اس کا سر اور سر کی چیزیں، پیٹ اور پیٹ کی چیزیں، کہ سب سے قیمتی چیزیں انسان کے جسم میں، سب سے قیمتی چیز۔ دماغ خراب ہو جائے پھرتا ہے، ننگا پھرتا ہے، تھوڑا سا دماغ خراب ہے، تھوڑا سا
پڑھا لکھا، بڑی بڑی ڈگریاں، ننگا پھرتا ہے، تھوڑا سا ہلا، پیٹ میں تھوڑا سا کوئی خرابی ہے، تھوڑے سے گردے میں تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑا سا کوئی معاملہ، دل بھی شامل ہے پیٹ میں، دل کو بھی شامل کیا، یہ بھی شامل ہے، دل کے تفکرات، دل میں کس کو بسایا ہے، یہ دل ہی بادشاہ ہے، دل کے دروازے پہ پہرا دینا اگر آ جائے، خدا کی قسم سے ولایت بہت آسان ہے، یہی مسئلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماحول ایسا، ماحول ایسا، میں کہتا ہوں دل سنبھال لو، سنبھل گئے۔ کسی گڈی کا انجن اچھا ہو تو پھر کمزور ٹائر، کمزور سیٹیں، کمزور باڈی چاہے ہو، ٹوں ٹا چھوں چھا کرتی کرتی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اگر انجن ہی کام نہ کرے، کتنی حسین و جمیل گاڑی ہو، کام کرنے والی نہیں، چلنے والی نہیں۔ دل کو بچاؤ، اس کا پہرا دو، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا ہم تم اپنے پاس مارے، اس کے پہرا دو۔ میرے مرشد فرماتے تھے اللہ کی ولیوں کی عبادت کیا ہے؟ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں دل کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، کسی توقع ہے یار وہ فلانا بندہ مجھے سہارا لگا دے میرا کام ہو جائے، تمہارا دل غیر اللہ پہ چلا گیا، مولا سے مانگ، اللہ سے مانگو، تدبیر ضرور کرو، تدبیر ضرور کرو، لیکن تدبیر کے ساتھ توکل بھی اختیار کرو، تدبیر پر نظر نہ رکھو، تدبیر تو حکم ہے کہ کرو بھائی، اس کو کر لو، کیونکہ دارالاسباب ہے، تدبیر کرنے کا حکم ہے، دوا کھاؤ لیکن دوا میں شفا نہ ڈھونڈو، غذا کھاؤ غذا میں طاقت نہ ڈھونڈو، نیند لو نیند میں آرام نہ ڈھونڈو، آرام تو وہ دے گا، بلکہ کتنی نیند کر لیں، کتنی نیندیں کر لیں، آرام نہیں آتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کھڑے کھڑے میدان جنگ میں سو جاتے تھے اور تلواریں گر جاتی، ہمیں ایسے لگتا برسوں سوئے ہیں، برسوں آرام کیا۔ تدبیر اور توکل کو جمع کرو، تدبیر کرو، نظر مولا پر، چھوڑ دیا بچے کو، بچوں سے ازمائش، پھر بڑا ہو گیا، فلما بلغ معصیہ قال یا بنی، کہا اب اس کو ذبح کر دو، میرے راستے میں ذبح کر، آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، منڈا ذبح ہو گیا۔ تو ایک عجیب بات ہے، عجیب نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، سن لو، کہتا ہے قربانی کرنے کا ایسا ہی اجر ہے جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، اتنا اجر ملتا ہے۔ جو اجور جو ہے، جو پیغمبر اسلام نے وعدہ کیے وہ تو الگ ہے کہ زمین پر اس کا قطرہ گرتے اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے، اور ہر بال کے بدلے میں نیکی لکھی جاتی ہے، اور قیامت کے دن میزان میں اس آپ کی قربانی کا گوشت بھی تولا جائے گا، اس کا پیشاب بھی تولا جائے گا، اس کا گوبر بھی تولا جائے گا، اس کا چارہ بھی تولا جائے گا، اس کی کھال بھی تولی جائے گی، یہ میرے راستے میں قربان کی ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ سے جو چیز استنباط ہوتی ہے، گویا کہ آپ نے اپنی اولاد مولا پر قربان کر دی، کیونکہ سنت ابراہیم ہے، اور سنت ابراہیم کیسے بنی؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ نے کہا کہ قد صدقت رویا، تو نے ذبح کرتے دیکھا تھا، ذبح ہوا نہیں دیکھا، کرتے دیکھا، تو نے کر لیا، تو نے اپنا خواب پورا کر دیا، ہم نے قبول کر لیا۔ ابراہیم تو آزمائش میں فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، قیامت تک کے لیے تو میرا خلیل ہے، اور قیامت تک کے لیے میں تیرے نام کو زندہ رکھوں گا۔ مومن کی نماز نہیں ہوگی جب تک تیرے اوپر درود نہیں پڑے گا۔ یہ ہے جب عاشق مولا پر مر جاتا ہے، فدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے نام کو باقی رکھتے ہیں۔
اس سے ایسا کوئی کام لے لیتے ہیں جو اس کے بعد بھی باقی رہتا ہے. یہ جو آج کئی سو سال پہلے بزرگوں کی چیزیں، کتابیں، تفسیریں، حدیثیں، ان کے آثار، ان کی چلائی ہوئی سنتیں آج جو میرے آپ میں زندہ ہیں، یہ ان کے عشق اور محبت کی علامت ہے. ورنہ کتنے بڑے بڑے قابل لوگ آئے، کتنے بڑے بڑے قابل لوگ آئے. مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی، موطا یعنی آسان حدیث کی کتاب لکھی. لکھنے لگے تو کسی نے کہا مالک کئی ایسی لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں، اب تجھے کیا ضرورت ہے؟ بہت کتابیں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کتاب لکھنے کی؟ بہت لکھی ہوئی. امام مالک کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوگی وہی رہ جائے گی. آج کسی اور موطا کا نام ہی نہیں ہے کتاب کا. اگر موطا نام سے کوئی کتاب ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوگا وہی رہ جائے گا. کیونکہ جب انسان مولا پر فدا ہو جاتا ہے، میرے مرشد فرماتے تھے مولا ہمیشہ رہے گا تو اپنے پیارے کا تذکرے کو بھی باقی رکھے گا. کیونکہ جب دو دوست ہوں اور ایک دوست دنیا سے چلا جائے تو دوسرا دوست اپنے دوست کا ذکر کرتا رہتا ہے، یار بہت اچھا آدمی تھے، اس موقع پر یہ تھا، اس موقع پر یہ تھا، اس موقع پر وہ تھا، اور کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں ان کے نام پر، اور دوسری ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے ان کے تذکرے زندہ ہوں. تو فرمایا کہ جب مولا کے دوست دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مولا تو حی و قیوم ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، تو اپنے دوستوں کے تذکرے کو زندہ رکھتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے تک آنے کا راستہ، پہلا راستہ انابت کا راستہ، انابت یہدی الیہ من ینیب، انابت اختیار کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف. کوشش میں لگے رہو کہ ہم نے مولا تک پہنچنا ہے، کوشش میں لگے رہو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یستوی الیہ من یشاء، پھر تمہیں کھینچ لیں گے. پہلے انسان خود قدم اٹھاتا ہے، بعد میں وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور جب مولا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر اس کا ہاتھ کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکتا. بولو بھائی، اگر طاقتور جو ہے، باپ طاقتور ہو اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر جا رہا ہو، کس کی ضرورت ہے اس کے ہاتھ سے چھڑائے؟ اور یہاں مولا جو سارے طاقتوں کی اصل ہے اور طاقتوں کا منبع ہے، قوی العزیز جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ لے گا کہ یہ میرا ہے تو پورا عالم اکٹھا ہو جائے اس کو تیرا نہیں بنا سکتا، وہ مولا کا ہی رہے گا. شیطان نے خود کہہ دیا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے جو مخلص بندے ان پر میرا داؤ چلنے والا نہیں، جو تیرے ہو گئے، جن کو آپ نے اپنا بنا لیا، میرا وہاں داؤ نہیں چلے گا. اور وہ کیسے بنتے ہیں؟ یہدی الیہ من ینیب، قدم اٹھاتے مولا کی طرف، اللہ کی طرف چلتے ہیں، انابت اختیار کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کو مولا کے قریب کرنے والا ہے، ہر کام، اور ہر اس کام سے رکتے ہیں جو مولا سے دور کرنے والا ہے. اس لیے کہ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف مولا ہے، بائیں طرف شیطان، دائیں طرف مولا ہے. انسان بیچ میں کھڑا ہے، ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راہے پر کھڑا کر دیا. اب اگر یہ مولا کی طرف دھیرے دھیرے جائے گا تو شیطان سے دور ہوتا جائے گا، مولا کے قریب ہوتا جائے گا. یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. اور اگر گناہ کرے گا، ناراض کرے گا، نفس و شیطان کو خوش کرے گا تو شیطان کے قریب ہوگا، مولا سے دور ہوگا. یاد رکھو، روزانہ کی زندگی میں، بلکہ روزانہ کیا لمحات میں ہماری زندگی کے لمحے میں ہم یا مولا سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں یا دور ہو رہے ہوتے ہیں.
لمحے لمحے میں، پورا دن نہیں بات کرنا، ہر لمحے میں، ہر لمحے ایک ایک لمحے میں۔ اس لیے تو پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی، ربی لا تکلنی لا نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آگ جھپکنے کی مقدار بھی میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کرنا، ہو سکتا ہے اسی آگ جھپکنے میں اس سے اتنا دور لے جائے کہ مجھے دوبارہ راستہ ہی نہ ملے۔ حالانکہ کتنا دیر سے آنکھ جھپکنا کیا ہے، کتنی بار میں آنکھ جھپک چکا ہوں، لیکن اسے لمحے میں کوئی ایسی حرکت کرا دی، کیونکہ جس سے بھی ایسی حرکت ہوئی لمحے میں ہوئی ہے، یاد رکھو لمحے میں، زیادہ دیر نہیں لگی، ویسے لمحے میں بس ایسی ہوئی اور بس پکڑا گیا، مارا گیا، گڑے میں گر گیا۔ ہر شے کے لیے لمحہ لگتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے گراؤنڈ ہموار ہوا، ایسا نہیں ہے، ایک لمحہ ہی ہوتا ہے۔ آپ مچھلی شکار کرتے ہو، ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، بس وہ یوں منہ بارہ سے ایک لمحے کے لیے، ہمیشہ کے لیے زندگی گئی ایک لمحے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتی ہو اور آپ سے گپ شپ لگاتی ہو، ایسا کچھ نہیں، ایک لمحہ تھا بس۔ نفس اور شیطان بھی ایک لمحہ ہوتا ہے کہ انسان قرب کے دریا میں رہتا ہے، چین اور سکون کے ساتھ ہے، بس وہ لمحہ آتا ہے اور اسی لمحے میں وہ چکر لیتے، جیسے مچھلی کو شکار کیا جاتا ہے ایسے قرب کے دریا سے نکالتے ایسے۔ پھر اگر توفیق توبہ ہو گئی تو واپس جائے گا، اور جو توبہ لیٹ ہوتی گئی، جس طرح مچھلی کی تڑپ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، پہلے شروع میں تڑپتی ہے، کبھی کبھی واپس بھی پانی کے اندر چلی جاتی ہے، اگر فوراً توفیق توبہ ہو گئی، دروازہ کھل گیا، مولا کو منا لیا، واپس دریا قرب میں چلا جائے گا، جو لیٹ ہوتا چلا جائے گا، توبہ کی صلاحیت ہی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ میرے مرشد فرماتے مرنے والا مر رہا تھا، میرے مرشد نے اپنا چشمدید واقعہ بیان کیا، لوگ کہتے توبہ کر، تیری زندگی ایسی گزری، توبہ کر، لوگ کہتے تھے، سنتا نہیں تھا، چھوڑو کر لیں گے توبہ، تمہیں کیا پڑی، ابھی اتنی عمر باقی، ابھی اتنی عمر باقی، اتنی عمر باقی۔ تو اللہ کچھ پتہ نہیں، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ہمیں بالکل خیال نہیں اس بات کا، ہم کہتے نہیں جی بہت رہنا ہے، کیا پتا بھائی، ہر دن اللہ سے تم سنکشن لے کر آتے ہو ایک دن کی، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ مر گئے تھے تو نے ایک دن کی زندگی دے دی، پڑھتے ہو یا نہیں دعا، بولو کبھی غور کیا اس دعا پر تم نے، احیانا وہ بھی اسمی کا منہ تو احیا، اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں، میں مر گیا، سونا مرنا برابر ہے، اس لیے نیند کو موت سے فرمایا نوم اخو الموت، فرمایا یہ موت کا بھائی ہے، نیند موت کا بھائی ہے، اس لیے کسی آدمی کو موت کی حقیقت سمجھنی ہو تو نیند سے سمجھے۔ نیند میں سونے والا خواب دیکھ رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، کبھی کبھی چیختا بھی ہے، آنسو بھی آ جاتے ہیں، لیکن ساتھ آپ سو رہے ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں کہ ساتھ آپ کے بھائی کی پٹائی ہو رہی ہے، کچھ پتا نہیں، تمہاری پٹائی ہو رہی ہے، بیگم سو رہی ہے، لیکن کبھی کبھی بیگم خود بھی پٹائی کر دیتی ہے، کہا مجھے پتا نہیں چلا تھا، یہ بھی خیال کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی عذاب ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اتنے بے وقوف ہیں، اس عالم کو اس عالم پر قیاس کرتے ہو، تم نیند ہی کو سمجھ لو، نیند کو سمجھ لو۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ جب خواب آتا ہے، نیند آتی ہے، نیند میں بادشاہ جو ہے وہ اپنی بادشاہت سے غافل ہو جاتا ہے، اور قیدی اپنی قید سے غافل ہو جاتا ہے، قیدی اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہے جس کو پھانسی لگنے والی ہے، اور بادشاہ تکلیف کو خواب دیکھ رہا ہے، لیکن جب اٹھتے ہیں تو اس کو آگے سلاخیں نظر آتی ہے، پھانسی کا پھندا نظر آتا ہے، بادشاہ اٹھتا ہے اس کو سلطنت نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ نیند کا تو یہ عالم ہے، نیند کا تو یہ حال ہے کہ بادشاہ سے بادشاہت کو گم کر دیتی ہے، اور قیدی سے قید کو تکلیف حکم کر دیتی، اس لیے رسول اللہ نے، کتنا آسان ہے یہ مضمون، اب مولوی لوگوں کو سمجھانا مشکل، کتنا آسان ہے، نیند پر قیاس کر لو، نیند سمجھ لو، حالت نیند میں مزے آ رہے ہیں، شادی ہو رہی، ڈھول بج رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں،
ہوتا ہے تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں. اسی طرح اس مرنے والے کو عذاب ہو رہا ہے، سزا ہو رہی ہے، جزا مل رہی ہے. مجھے اور آپ کو اس کے ادراک نہیں ہے، وہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عقل موت فرما ہے. تو اس آدمی کو کہہ رہے توبہ کر توبہ کر، تو کیا کہتا ہے؟ میرے شیخ نے ہمیں فرمایا، میں نے شیخ سے بات سنی، کہا وہ کہتا ہے چائے لاؤ، یہ منہ سے نکل رہا ہے، پانی لاؤ، نکل رہا ہے. یہ لفظ جو تم کہتے ہو میں بولنے لگتا ہوں، کوئی میرا گلا پکڑ لیتا ہے. کہتے ہیں انسان جب توبہ میں تاخیر کرتا ہے صلاحیت ختم ہو جاتی توبہ کی، تو دل سخت ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. اے مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. مولوی تو بیچارہ واسطہ ہے پہنچانے کا واسطہ ہے. کہتے جو علماء کو برے کہتے ہیں دراصل ان کا دل چاہتا ہے اللہ رسول کو برا کہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی. یہ بیچارے جو خادم ہیں انہیں پر غصہ اتار لیتے. جیسے بعض ببوں کو ساس پہ غصہ ہو تو بچوں کی پٹائی کرتی ہے. دیکھا ہے منظر تم نے گھر میں؟ بچوں کی پٹائی کر رہی ہے، ساس کی بات پر غصہ ہے، لیکن ساس کو تو کچھ کہے گی تو ساس کیسے لے گی نا؟ ساس کا مطلب ہے جس کے سامنے بہو کا سانس اکھڑ جائے. میرے مرشد میں سانس. اور خسر کا مطلب ہے بادشاہ. داماد سلام کرتے ہیں السلام علیکم، کیونکہ چھوٹی رسا دیتی تو کی بنے گا پاڈا. ان کا بس نہیں چلتا. جو دین اور شریعت پر علماء پر اعتراض کرتے ہیں دراصل وہ رسول اللہ پہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا یوسف الدانوی صاحب شہید فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہم علماء کو علم کا اور خدمت کا تو ثواب ملے گا، ہمیں یہ بھی ثواب ملے گا کہ سارے تیر ہم نے کھا لیے، کیونکہ ورنہ تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی ہمت نہیں ہمیں مار دی. مولوی صاحب بات کر رہے ہیں، مولوی تو ناقل ہوتا ہے، اپنی طرف سے بناتا نہیں ہے. مسئلے بتاتا ضرور ہے، بناتا نہیں ہے. بعد میں توفیق توبہ نہیں ہوتی تو انابت اختیار کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے مولا کی طرف. ہر لمحے میں مطلب لمحے میں مولا کے قریب انسان ہو سکتا ہے. لمحے میں آپ نے کہا اللہ، تھوڑے سے قریب ہو گئے. آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے قریب ہو گئے. آپ کو نفس نے تقاضا کیا نظر خراب کر، تو نے بچائی، تو صرف قریب نہیں ہو گئے، دوڑ لگ گئی. دوسرے کے گناہ سے بچنے میں دوڑ بہت لگتی ہے، یاد رکھو. سب سے تیز رفتاری اسی میں ہے. کہتے ایک نظر بچانے سے کئی تہجد جتنا نور آ جاتا ہے انسان کے قلب میں. ایک نظر بچانے، کیونکہ نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس عمل میں تکلیف اور مجاہدہ ہونا اس پر اجر زیادہ ہے، نور زیادہ ہے. سن لو کیا مجھے اس پر یاد آ گیا کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جب کوئی سلام کرے جواب دینا واجب ہے. اور اصول یہ ہے کہ واجب کا اجر سنت سے زیادہ ہوتا ہے اور فرض کا اجر واجب سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ واحد سنت ایسی ہے سلام کی کہ اس میں سنت کا اجر واجب سے زیادہ ہے. یہ عجیب ہے. محدثین نے عجیب وجہ لکھی ہے، کہا کہ اس لیے کہ پہلے سلام کرنا اپنے آپ کو چھوٹا کر کے کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو دباتا ہے. جب نفس کو دباتا ہے اللہ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. بات دراصل واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سامنے آتے تو اس کو فوراً سلام کرتے تھے، فوراً سلام کرتے. ایک بار سلام نہیں کیا پہلے تو علی نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا.
حضرت علی کرم اللہ کے دل میں وسوسہ آیا کہ ابو بکر مجھ سے ناراض ہے. پہلے فوراً سلام کرتے تھے، اب سلام ہی نہیں کیا، میں نے کیا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کر دی. شکایت بھی دیکھو کیا عجیب ہے کہ جی اس طرح مسئلہ ہے، مجھے لگتا ہے ابو بکر ناراض ہے، ذرا آپ اگر واقعی ناراض ہے تو معافی تلافی کرا دیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت اکرام کرتے تھے صحابہ اکرام بہت اکرام فرماتے تھے. وہ جانتے تھے یار غار ہے، کہ مقام کو پہلے سے سمجھتے تھے. بخاری شریف میں تفصیل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا مسجد میں، اے ابو بکر آپ کے مقام کو ہم پہچانتے ہیں، اللہ نے آپ کو کون سا مقام دیا، کیسا نوازا ہے آپ کو، ہم جانتے تھے مقام. تو پیغمبر سلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو طلب کیا کہ کیا بات ہے ابو بکر؟ علی شکایت کر رہے ہیں تم نے سلام نہیں کیا. پہلے آپ کی عادت ہے، سکھا کہ نہیں حضرت میں جب بھی پہلے سلام کرتا ہوں تو مجھ پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور علی جواب دیتے تو علی پر کم رحمتیں نازل ہوتی، مجھ پر زیادہ نازل ہوتی ہے. تو آج میں نے کہا کہ علی پر زیادہ نازل ہو جائے. واقعہ لکھا اللہ نے ان کو تو نگاہ دی تھی، ان کو تو اللہ نے ایسا بنایا تھا. ان حضرات صحابہ کرام کو آج بزرگوں کشف و کرامات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور میاں وہ تو سراپا کرامت تھے، صحابہ کرام تو سراپا کرامت تھے کہ صحابہ کے دور میں ایسی باتیں نہیں ملتی. بھائی کوئی بزرگ کہے جی رسول اللہ کو خواب میں نے دیکھا ہے، تو لو جی بس دعویٰ کرتے وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور بڑا اس کو پھر خواب میں دیکھا ہے تو ہم ان کو صحابہ سے تو منقول نہیں ہے کتنی بار خواب میں دیکھتے ہو. بھائی جنہوں نے جیتے جاگتے دیکھا ان میں خواب کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیسے بے عقلے ایسی بات کرنے والے، کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا، جن نے جبریل السلام کو دیکھا، جن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھی، مجھے بتاؤ ان کی پوری زندگی کرامت ہے، ان کی پوری زندگی کرامت ہے. اس لیے بزرگوں کے حالات کو صحابہ کرام کو اس سے قیاس کرنا شروع کر دی. جس دور میں یہ چیز نہیں ملتی، یہ چیز نہیں ملتی. میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، جو اصلی غذائیں کھایا کرتے تھے، ان کو طاقت کے کیپسولوں اور انجیکشنوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ورنہ بتاؤ کسی بابا بتایا کہ جی میرا دادا پر انجیکشن لگواتا تھا طاقت کے، یا خون چڑھواتا تھا، خون نکلواتے ضرور تھے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جونکے لگواتے تھے، جونکے. خون کی اتنی فراوانی ان بزرگوں میں ہوتی تھی کہ خون نکلوانا پڑتا تھا. آج خون چڑھوانا پڑتا ہے. حضرات صحابہ اکرام کو نماز کے اندر وہ کیفیت حاصل ہو جاتی تھی کہ صحابی نے نماز پڑھی، نہ ابھی صحابی چند دن پہلے مصعب نے فرمایا کیسے صبح کی تو نے ہارتا، کہا کہ حق مومن کی طرح. کہا کیا حقیقت ایمان کا، تیری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے اللہ کا عرش سامنے نظر آتا ہے، میں جنتیوں کی خوشی کے نعرے سنتا ہوں، دوستوں کے رونے کی آوازیں مجھے آتی ہیں، موت کو اپنی گردن کے قریب سمجھتا ہوں، اور میں فلدم لازم پکڑ لی تو اس مقام پر پہنچ چکا ہے جو ایمان کی حقیقت اور کمال ہے. ان کو چلے لگانے کی کیا ضرورت تھی مجھے بتائیے؟ ان کے لمبے چوڑے اذکار کی کیا ضرورت تھی جن کی نمازیں ایسی تھیں؟ ہم تو مریض ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمیں تو ٹانک چاہیے، ہمیں تو روحانی خون چڑھوانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو ذکر اذکار کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نمازیں اچھی ہو جائیں. میں آج ہی دیکھ رہا تھا شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، ہزاروں مریدین تھے.
بلکہ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شیخ تھے مولانا نور محمد صاحب جنجانوی، جو بچوں کو قاعدہ پڑھاتے تھے، قاعدہ، لیکن اتنی اونچی نسبت چھپائی ہوئی تھی کہ حضرت نے ان کو خواب میں دیکھا تھا حاجی صاحب نے، تو حاجی صاحب ان کی تلاش میں پھرتے رہے۔ عشق کا ایسا غلبہ تھا، سالسہ تک پڑھ سکے، لیکن پھر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہوا کہ مزاروں پر، درگاہوں پر مرشدوں کے ہاں جانے لگے کہ جس شخصیت کو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے مل جائے تاکہ مولا کا راستہ بتائے۔ حضرت نانوتوی رحم اللہ فرماتے تھے، نانوتوی کتنے بڑے عالم تھے، اور ہندوستان میں ان کا نام ڈنکا تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب ان کے مریدین ہیں۔ تو کس نے حضرت نانوتوی رحم اللہ سے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، حاجی صاحب تو پورے عالم ہی نہیں۔ کہا لڈو کا نام نہیں جانتا لیکن لڈو کھاتا ہے، ہمیں نام آتے ہیں لیکن لڈو نہیں ہے۔ بولو بھائی، لڈو 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 کرنے سے منہ میٹھا ہو جائے گا۔ اور ایک کہتا ہے یار میرے پتہ یہ ہے کیا چیز، کھاتا کھا رہا ہے، تو وہ یار ہے یہ لڈو ہے، اسی کا نام لڈو ہے۔ کہا کہ لڈو کا نام تو نہیں آتا ان کو لیکن لڈو کھاتے ہیں، ہمیں لڈو کا نام آتا ہے لیکن لڈو نہیں۔ تو یہ بھی ان کے خلیفہ تھے، شاہ عبد الرحیم ولایتی کے خلیفہ تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، مسجد میں گئے، دیکھا ایک مجمع جمع کا، کون ہے؟ آج بزرگ ہیں یہاں پر بہت، حضرت گئے، ملاقات کی، باہر نکلے تو حیران، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہنستے آ رہے ہیں اور وہ روتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، خود اتنے بڑے شیخ۔ پھر سب کو چھوڑ کر حضرت کے ساتھ لگ گئے اور پھر شہید ہوئے، اس لیے شہید کہلاتے ہیں۔ عبد الرحیم ولایتی شہید افغانستان کے تھے ادھر، اور حضرت کو بلایا، میاں جی نور محمد صاحب کو، ان کو بھی بیعت کرایا کہ چلو تم بھی حضرت سے بیعت ہو جاؤ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو خود اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے آپ کے مریدین تھے، آپ پھر سید احمد صاحب سے بیعت ہو گئے؟ کہا مجھے نماز نہیں آتی تھی، انہوں نے مجھے نماز سکھائی، پتہ نہیں وہ کون سی نماز تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں نمازیں تو پہلے پڑھتے تھے لیکن انتعبد اللہ کا انک ترا، ایسے عبادت کر گویا کہ مولا کو دیکھ رہا ہے، اس مقام پر پہنچا دی۔ لمحات ہوتے ہیں میرے دوستوں، لمحات خدا سے دور کرنے کے لمحات خدا قریب۔ ایسا لمحہ میں ایسا کوئی کام کرتا ہے مولا تک پہنچ جاتا ہے ایک لمحے میں، لمحے لمحات کی قدر کے، یہ نہ سمجھے بھی اگلے دن پگلے دن، بھائی پتہ نہیں اسی لمحے میں کام ہو جائے۔ ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا کرتے ہیں ہم۔ شاہ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی فرمایا کرتے تھے ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا کرتے، کہتے کہ لمحہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس لمحے میں متیقظ ہے، طالب ہے، بس اس کو اپنا بنا لے، استوا کی شان اس پر ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اس لیے استوا مانگے۔ شیخ فرماتے جب اللہ تعالیٰ نے استوا کا ذکر کیا ہے تو دینا چاہتے ہیں، اپنا خزانہ استوا، خزانہ جذب کا ذکر کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ بندو تم مانگو اور اس کے لیے کوشش کرو، یہ طبیعی نہیں معیشات جس کو چاہتے کھینچ لیتے ہیں، ہاں کسی کو براہ راست بھی کھینچ لیتے ہیں، لیکن عام سنت الہیہ یہ ہے کہ انابت اختیار کرتا ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ لے میرے مرشد فرماتے ہیں پہلے انسان سالک ہوتا ہے بعد میں مجذوب بن جاتا ہے، پہلے سالک ہوتا ہے بعد میں مجذوب بنتا ہے۔ مشکلیں عاشق کو ہیں لیکن دیوانگی سے پہلے، مشکلیں عاشق کو ہیں لیکن دیوانگی سے پہلے، کچھ دن مشکل سہلے پھر زندگی بھر مسرور ہے۔ ربا بنا لیں گے پھر تو جانے نہیں دیں گے، چانا بھی چاہے کہ تو جان نہیں دیں گے۔ کہاں جاتے ہو بھائی ہمارے ہو کر، کہاں جاتے ہو؟ نفس اور شیطان کے ہاتھ بکنا چاہتے ہو، کیسے بکنے دیں گے تمہیں؟ غالبی مستریان جہاں، اے اللہ تو سارے دنیا کے خریداروں پر غالب ہے،
جو قیمت تو نے لگائی ہے مومن بن اللہ اشترى المؤمنین بان لهم الجنہ، آپ نے جو قیمت لگائی ہے کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ اجتباع لیکن انابت کے ساتھ پہلے اپنے رفتار کو دیکھے کہاں جا رہا ہے، کہاں جانا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے، ارادے درست کرو، مولا کو حاصل کرنا ہے، ارادہ کرو۔ شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے، ارادہ ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے چند اعمال پر راضی بس کا بھی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، یہاں تو مولا کا راستہ ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے، راستہ طے نہیں ہوتا، کہتے جنت میں جا کے بھی طے نہیں ہوگا کیونکہ شان غیر محدود ہے، جب غیر محدود ہے تو کیسے راستہ طے ہو جائے گا؟ وہاں بھی ہر لمحے قرب بڑھتا رہے گا، ہر ہفتے قرب بڑھتا رہے گا، ہر ہفتے قرآن کے قریب ہوتا رہے گا، کبھی کہیں رفتار رکنے والی نہیں ہے، دنیا سے شروع ہوگی اور آخر میں چلتی رہے گی۔ ہر جمعے کو جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئیں گے وہ کرائیں گے، جب وہ خوش قسمت جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اب وہ خوش قسمت جو ہر وقت اللہ کی زیارت کریں گے، جب بھی زیارت کریں گی قرب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انوارات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، دل کی کیفیات تبدیل ہوتی چلی جائیں گی۔ مجھے بتائیے جس ذات کا ایسا غیر محدود راستہ ہے کہ جنت میں بھی یہ راستہ چلتا رہے گا اور کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے، میرے دوستو تو دنیا میں وہ کیسے راستہ طے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ کھینچ لیتے ہیں تو بس پھر انسان ان کا ہو جاتا ہے، پھر کسی اور کو ہونے نہیں دیتے۔ پہلے ارادہ کریں ہم نے مولا کا بننا ہے، تو کیسے چند اعمال پر اکتفا کر سکتے؟ لوگ کہتے جی ماشاءاللہ بس یہ کر لیا وہ کر لیا، بس ٹھیک ہے، مطمئن ہے؟ تم اپنے آپ کو مطمئن کیے بیٹھے ہو؟ تم ابھی بہت منزل دور ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے، شیخ فرماتے تھے اللہ کا راستہ عجیب ہے، اگر ایک قدم بھی اٹھاؤ گے تو وہ بھی ایک منزل ہے، لیکن وہ منزل بھی راستہ ہے، ابھی اور آگے جاؤ گے، ہر لمحہ منزل طے ہو جائے گی، ایک منزل دو منزل ایسے چڑھتے چلے جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا انسان اپنے دل کی کیفیت دیکھے گا، یار کہاں سے کہاں میں آ گیا۔ جیسے جہاز اڑتا ہے تو ایئرپورٹ کی عمارت بڑی ہے، رن وے پہ دوڑتا ہے، دائیں بائیں کی عمارتیں بڑی ہیں، پھر اڑتا ہے عمارتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، پھر اتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ عمارتیں نگاہ سے گر جاتی ہیں۔ انسان جب دنیا میں پھنسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے مقاصد اس کو بڑے نظر آتے ہیں اپنی زندگی کی، جب مولا کی جانب اڑنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ اس دنیا کی ساری چیزیں ختم، مولا کی ذات سامنے رہ جاتی ہے۔ دنیا ان کو بھی ملتی ہے، اللہ ان کو روٹی میں نے بتا چوپڑی روٹی دیتے ہیں، چوپڑی روٹی اطمینان اور چین کے ساتھ روٹی کھائے گا۔ اب بتائیے منہ میں کباب اور دل پر عذاب ہو؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ جو خدا سے دور ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، میری اطاعت سے اعراض کرتا ہے، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو تمہیں ہنستے نظر آئے، تمہیں بظاہر خوش نظر آئے، نعمتوں میں غرق نظر آئے، اگر خدا سے دور ہیں ان کا انٹرویو کر لو، سب پہ قرآن رکھوا کے پوچھ لو کیا تمہاری چین ہے، ایک لمحے کے لیے ان کو چین ہے۔ ایئر کنڈیشن خاص ٹھنڈی کر رہا ہے لیکن دل ٹھنڈا نہیں کر رہا۔ یقین در کنج مسجد مست شاد، ایک مسجد کے کونے میں مست لیٹا ہوا ہے، نہ اس کو گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ ہے۔ یقین در باغ ترش و ناگ مراد، اور ایک باغ کے اندر بھی پریشان ہے، باغ کی ماحول میں بھی پریشان ہے، اور ایک مسجد کی چٹائی پر مست پڑا ہوا ہے۔ ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فإن له معیشۃ ضنکا۔ اور اگر مولا کو یاد کرتا ہے تو پھر اگر تھوڑے پانی میں ہے، مچھلی تھوڑے پانی میں ہو، جون جولائی کی گرمی میں پانی گرم ہو جاتا ہے،
اس مچھی کو پانی کے باوجود تکلیف ہوتی ہے، اس کو چاہیے گہرے پانی میں چلی جائے۔ جب ذکر میں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، خدا کی یاد میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، مولا کے تصورات میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، تو پھر ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر نیچے ایسی زندگی پہ کچھ بھی اوپر ہو رہا ہو لیکن اس کی زندگی راحت ہی راحت ہے۔ ہاں تھوڑا پانی ہوگا تو ہی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں، نہیں بھائی اور گہرائی میں جاؤ، ابھی عالم کی گرمی تمہیں لگے گی، ابھی اور نیچے جاؤ، ابھی اور ذکر میں ڈوبو۔ جیسے قسم کے فلما سے تشبیہ دی ہے، کاجی ثناء اللہ پانی پتنی جیسے مچھلی پانی میں ڈوبی ہوتی ہے، ایسے ڈوب جاؤ، پھر دیکھو تمہارے دل کو چین کیسے نہیں ملتا۔ تو میرے دوستو اللہ نے دو خزانے بتاتے، لا یتبی لی من یشاء، جس کو چاہتے کھینچ لیتے ہیں، وہ یہدی الیہ من ینیب، جی ہمیں تو نہیں کھینچا، کہا کہ تم انابت کا راستہ اختیار کرو پھر تمہیں کھینچ لیں گے، کسی کو پہلے کھینچ لیں گے کسی کو بعد میں کھینچ لیں گے، لیکن کھینچنے والوں میں تمہارا نام آ جائے گا، کھینچنے والوں میں، اور اللہ سے مانگے بھی، اللہ اپنی شان جذب کے صدقے اپنا بنا لیجیے، دونوں مانگے، انابت بھی مانگے، جذب بھی مانگے، اجتباء بھی مانگے۔ بس میرے دوستو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی یہ قربانی کا اشتہار ہے، اس میں ایک وقف قربانی جو طلبہ میں اور غربا میں تقسیم ہوتی ہے، اور ہر سال جو جیل میں جیلی ہیں ان کے لیے بھی 2 دن تقریباً یہاں سے گوشت جاتا ہے۔ یہ وقف قربانی جو ہے یہ 2200 روپے کا حصہ ہے، اور بکرا ہو تو 22,000 کا، بکرا ہو تو 45,000 کا، اور پوری گائے لینی ہو تو 1,55,000، وہ پھر یہاں تقسیم کر دی جاتی ہے، طلبہ وغیرہ میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ قاری جمیل صاحب، مولانا امجد صاحب، عدنان صدیقی صاحب، ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اور ویسے جو عام اجتماعی قربانی ہے وہ 25,000 روپے اس کا اس سال حصہ ہے۔ بادشاہت میں تو بڑی مشغولیت تھی، تو اس لیے یہ فرصت کے یام، اس لیے جو ریٹائر ہوتے ہیں نا بابے، کہتے ہیں بڑے کام کی عمر ہوتی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، لیکن بابے کیا کریں، وہ پیچھے دیکھتے رہتے ہیں، جی میرے پوتے کا مسئلہ تھا، میری پوتی کا مسئلہ تھا، اور میاں پوتا پوتی کے مسئلہ اس کا ابا حل کرے، تم کون ہوتے ہو، اپنا اللہ کرو، اللہ کو بناؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میں بہت ناراض ہوتا ہوں اس پر، ان کی بھی دنیا داری کی فکر ہے، اپنی فکر کرو، آگے جا رہے ہو۔ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب فرماتے تھے کہ قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، یعنی ہر دن قبر کی طرف جا رہا ہے، خصوصاً بڈھا جب ہو جائے سفید بال، نظر سوئے قدم سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، وہ کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے۔ تو بہرحال حسن اللہ نعم الوکیل پڑھا کرو 308 بار۔ کون؟ اچھا، چودھری جمیل صاحب جو ہے وہ ہمارے مرید بھی ہیں، چودھری شبیر صاحب بھائی، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ ہمارے جو ہے جامعہ اسلامیہ بنور ٹاؤن کے ہم سے سینئر تھے مولوی عنایت اللہ صاحب، تو وہ مدینہ شریف بھی پہلے رہے، پھر بعد میں واپس آ گئے تھے، 12 سال سے مدرسہ چلاتے تھے جو ہے کراچی میں، پھر مدینہ شریف ابھی گئے تو وہاں بیمار ہو گئے، تو 2 دن پہلے مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی وہاں جو قیام ہے مدینہ شریف میں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا کما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقتا كواقت الوليد اللهم واقتا كواقت الوليد اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا لا حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما اپنی طرف ہمیں جذب فرما اپنی طرف جذب فرما اپنی شان اجتماع کے صدقے ہم سب کو تو اپنا فرما ہماری آل اولاد کو اپنا فرما قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنا فرما یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے نصیب فرما یا اللہ گناہوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرما گناہوں سے ہمیں حفاظت نصیب فرما نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ حرمین شریفین کا سفر ہے حج کا سفر ہے یا اللہ اس کو تو قبول فرما یا اللہ آسان فرما عافیت والا فرما یا اللہ حاجی وفد ہوتا ہے یا اللہ میں ان سب دوستوں کی طرف سے اور یا اللہ مدرسے کی طرف سے یا احباب کی طرف سے اجزاء کی طرف سے وفد بن کر جا رہا ہوں یا اللہ جو بھی حاجات ہم سب کی ہیں دنیا اور آخرت کی ان کو پوری فرما اور اس سفر کو مبارک فرما اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم يسر لنا أمورنا والراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسح على مكانتهم ولا يستطيع المضي والمجيء إلينا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم اجعل حجنا مبرورا اللهم اجعل حجنا مبرورا اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وسعينا مشكورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وذنبنا مغفورا وذنبنا مغفورا اللہ فکر کا معاملہ فرما یا اللہ سفر کو آسان فرما نجات کا ذریعہ فرما یا اللہ جنت الفردوس کا ذریعہ فرما ہر طرح کی عافیت نصیب فرما یا اللہ سفر میں ساتھی ہو جا پچھلوں پر نگہبان ہو جا تمام یا اللہ اس ادارے کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما ہر طرح کی عافیت فرما یا اللہ ہمارے بال بچے عزیز اقارب اور دوست احباب جو پیچھے رہ گئے ان سب کو یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما ہمیں بھی سفر میں عافیت نصیب فرما ہمارے سفر کو تو قبول فرما اور جتنے احباب عزیز اقارب اور دوست احباب اور ساتھی جا رہے ہیں یا اللہ اور پوری امت مسلمہ سے جو لوگ جا رہے ہیں سب کے حج کو قبول فرما سب کے حج کو مبرور فرما یا اللہ عافیت کے ساتھ حج کے سارے معاملات عافیت کے ساتھ ہوں کسی بھی حادثہ اور ناگاہنی چیزوں سے یا اللہ حفاظت فرما قدم قدم پر حفاظت فرما قدم قدم پر حفاظت فرما یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما والدین عزیز و قارب مشائخ اور یا اللہ سازہ جو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما اور غیر سے ہماری حفاظت فرما اور غیر سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے فیض و برکات سے لمحہ لمحہ مستفید فرما یا اللہ جو درد محبت ان کو دیا تھا ہمیں بھی اس میں سے ذرہ عطا فرما اور ان کے درد محبت کو پورے عالم میں عام اور تام کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی آسانیاں فرما سہولتیں فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.